السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع گفتگو رہے گا کہ نوجوان نسل میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، جو ارتداد یا ایمان سے پھر جانا اور کفر کے راستے پر چل پڑنا، کفر کو اختیار کر لینا، یہ جو فتنہ ابھی برپا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، کیا ہمیں کرنا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ارتداد کا فتنہ، اس کی جڑ میں کیا ہے، جو اس کے وجوہات ہیں ان پر آج ہم بات کریں گے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں، یہ کوئی آج سے 100 سال پہلے بھی بہشتی زیور میں خاص کر یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو عصری تعلیم ہے، جو آج کی جسے کہتے ہیں انگریزی پڑھائی یا جو دنیاوی تعلیم جسے آج کے حساب سے کہتے ہیں، کہ اس کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس میں سے نکلنے والے بہت سارے نوجوان مرتد ہو جاتے ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، خاص کر جیسے ڈارون کی تھیوری تھی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے خراب ہیں، مسلمان کا ایمان خراب کرتی ہیں اور اسے مرتد کر دیتی ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں اس پڑھائی میں اس وقت موجود تھی، یہ پڑھائی کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد تو اور بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں۔ اس وقت تو پھر بھی کسی حد تک کوئی شرم و حیا بھی تھی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ مان لیجیے کہ اس وقت یہ جو ابھی آدمی اور آدمی آپس میں بدفعلی کرتے ہیں، عورت اور عورت آپس میں بدفعلی کرتے ہیں، یہ چیزیں اس وقت تو تصور بھی نہیں تھا۔ آج سے کوئی 40 سال پہلے انڈیا میں، کوئی 30 سال پہلے بھی انڈیا میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ امریکہ میں، یورپ میں رہی ہوں گی، لیکن یہاں تو تصور بھی نہیں تھا، لیکن اب یہاں چیزیں یہ ان کے لیے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ جو تعلیم کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، تعلیم کے نام پر وہ چیزیں رائج کی جا رہی ہیں جو حقیقت میں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ زہر سے بھری ہوئی ہیں، جن کے منہ پر تو مٹھاس لگا ہے، اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ تو وہ چیزیں تعلیم کے نام پر رائج کی گئی ہیں۔ تو ہم جب اپنے بچوں کو، خاص کر اپنے ملک کی بات کریں، تو یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو شرک پر مشتمل ہیں، جیسے نمستے ورڈ ہے، نمہتے، میں تمہیں نمن کرتا ہوں، نمن کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہم جانے انجانے ان کو مان رہے ہیں اور ان پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں جو بچے کی تعلیم ہے شروع سے، اس کا دھیان رکھنا ہوگا کہ اسے پڑھایا کیا جا رہا ہے، اسکول میں یا کالج میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس پر دھیان آپ کو رکھنا ہوگا۔ اور ہر چیز پر آپ دھیان نہیں رکھ سکتے، لیکن شروع میں اس کی نیو اتنی مضبوط کرنی ہوگی، عقیدہ اسے صاف صاف بتانا ہوگا، صاف صاف آپ کو اس کو عقیدے کے بارے میں صاف صاف آگاہ کرنا ہوگا، اسے اتنی تعلیم دینی ہوگی کہ وہ عقیدے کو سمجھ سکے، وہ یہ سمجھ سکے کہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ قرآن کی تعلیم سے ہمارے یہاں بہت بڑی لاپرواہی ہے، قرآن کا ترجمہ تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، ایسا بہت سے علماء کی طرف سے بھی ایسا کہا جاتا ہے، اس طرح کی حوصلہ شکن باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، میں کہوں گا کہ قرآن ترجمہ پڑھیں اور ساتھ میں اس کا خلاصہ بھی ہوتا کہ آپ کو کانٹیکسٹ، وہ کس نسبت سے وہ آیت کہی گئی ہے اور اس کا مطلب اصل میں کیا ہے، وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کو اس انداز میں پڑھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو وہ، آپ کے لیے علم کے وہ دروازے کھولیں گے اور دلائل کی دنیا کے وہ دروازے کھولیں گے، ذہن آپ کا اتنا اچھے سے کام کرے گا کہ اس کے بنا آپ کو لگے گا کہ میں تو کس دنیا میں پڑا ہوا تھا، میں تو اندھیرے میں تھا، کہہ سکتے ہیں کہ میں تو بند کنویں میں پڑا ٹر رہا تھا کہ یہی دنیا ہے، اس کے باہر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ تعلیم پر نظر رکھنی بڑی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے بچے کو عقیدے کی اور قرآن کی تعلیم دینی بڑی ضروری ہے، جو بالکل بنیادی چیزیں، قرآن تو کم سے کم بچے کو پتہ ہو تاکہ کل کو اس کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ تو کل کو اس کو اتنی ہی بات پر اگر کوئی مشنری اس کو پکڑ لے گی، اتنی ہی بات کو گمراہ کر لے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو قرآن میں 2-4 بار ہے، بڑی گنتی کی ٹائم ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو بہت سینکڑوں بار نام آ چکا ہے۔ تو وہ بڑے نبی تو وہی ہوئے جن کا نام اتنی بار اتنی شدت سے آیا ہے۔ تو اتنا بنیادی سی چیز میں بھی پھنس جائے گا، پتہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں علم کی ہی کمی ہے کہ یہ بی بی فاطمہ کی کہانی سنو، نہیں سنو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کی جہالت ہمارے یہاں عام کیوں ہے؟ وجہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ جب پتہ ہوگا تو آدمی انشاءاللہ اس چیز سے، وہ شروع سے بچے کے اندر پیوست ہوگی چیز، وہ عقیدہ شروع سے اس کا مضبوط ہوگا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہے کہ وہ
اگر اس طرح کی کوئی چیز اسکول میں پڑھائی بھی جاتی ہے اور بچے کو یہ بتایا بھی جائے کہ کوئی بھی چیز اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ٹیچر اپنی طرف سے بتا دے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سلیبس بھی نہیں ہوتی، وہ ٹیچر اپنی ذہن سے بچوں کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے، فیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بچے کو بتایا جائے کہ جو کچھ بھی اسکول میں ان یوزول کوئی بھی ہٹ کر چیز کوئی بھی آپ کو کہی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، وہ ہمیں بتاؤ تو ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، بچے کو تعلیم سے جوڑا جائے، صحیح تعلیم اس کو دی جائے اور اس کا عقیدہ مضبوط کر دیا جائے، تاکہ اگر اس کو کچھ چیز غلط بتائی بھی جائے تو وہ خود سے سمجھ سکے یہ صحیح پڑھا رہے ہیں یا غلط پڑھا رہے ہیں۔ تو یہاں سے بگاڑ خراب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، ان کی جو صحبت ہے، جو سنگت ہے، جن لوگوں میں وہ جو اس کے دوست ہیں یا جو اس کی سہیلیاں ہیں، لڑکی کی جو لڑکے کے دوست ہیں اور جو لڑکی کی سہیلیاں ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہیں، وہ اس کا عقیدہ تو نہیں خراب کر رہے۔ اور تیسری چیز کیا، وہ بچے کو کسی بری لت میں تو نہیں ڈال رہے، کسی نشے کی لت میں ڈال دیا تو وہ دھیرے دھیرے پھر اسی رستے پر چلتا جائے گا اور وہ وہاں غرق ہو جائے گا، گر جائے گا اس دلدل میں۔ کیا ایک چیز یہ بھی سمجھیے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، گناہ کو حلال سمجھ لینا، یہ بھی اپنے آپ میں کفر ہے۔ اگلی جو چیز ہے، ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکے کے معاملے میں پرواہ نہیں کرتے، لڑکا اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، لڑکا غیر لڑکی کے ساتھ برا کام کرتا ہے تو ہم پرواہ نہیں کرتے، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ لڑکی کے معاملے میں ہم بڑے حساس رہتے ہیں، نہیں، دونوں گناہ دونوں کے برابر ہیں۔ لڑکی اگر کچھ غلط کر کے آتی ہے وہ بھی اتنا ہی غلط ہے، جتنا لڑکا غلط کر کے آتا ہے اتنا ہی غلط ہے۔ دونوں کی، اگر لڑکا ہے لڑکی دونوں میں سے کوئی بھی بدفعلی کرتا ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کو 100 کوڑے، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، جو بھی ایسا کنوارا ہے اور ایسے بدفعلی کرے گا تو اسے 100 کوڑے لگیں گے۔ یہ چیز سمجھنی چاہیے، تو یہ برابری ضروری ہے، شریعت کی نظر میں برابر ہے اور ماں باپ کی نظر میں یہ برابری ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح ماں باپ جب خود عمل پیرا نہیں ہے، ان کو خود کا دین کا علم نہیں ہے اور خود نماز کے پابند نہیں ہے، روزے کے پابند نہیں ہے، تو وہ کس منہ سے تو بچے کو کہیں کہ تم نماز روزے کی پابندی کرو، اور پھر کس منہ سے یہ امید رکھیں کہ بچہ پھر اس پر عمل بھی کر لے گا۔ تو خود عمل ضروری ہے، خود عمل ضروری ہے، تبھی ہم بچے سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام کا سیدھا راستہ پکڑے گا۔ جب ہم خود ہی غلط ہیں تو بچے کو کیسے کہیں کہ سیدھا راستہ پکڑ لو؟ تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ جن کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے ابھی موبائل ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں، تو ان چیزوں کی ہم بچے پر نظر رکھنی بھی بڑی ضروری ہے۔ آپ نے سب کچھ کر دیا، بچہ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، ڈیسنٹ لگ رہا ہے، لیکن آپ کو نظر پھر بھی رکھنی پڑے گی، کیونکہ بچہ پیر پھسل جائے گا اور وہ آپ کو بتائے گا بھی نہیں، دھیرے دھیرے اس راستے پر پہنچ جائے گا، کہیں اور نکل جائے گا۔ جب وہ بہت آگے نکل جائے گا، جب وہ ایسی دلدل میں پھنس جائے گا جہاں سے وہ یہ سمجھے گا کہ اب میں واپس نہیں جا سکتا، تب جا کر آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ اس کو کھینچنا بھی چاہیں گے تو وہ واپس نہیں آ رہا ہوگا۔ تو اور پھر اس کے بعد ایک جو غیر جنس میں لڑکا ہے، لڑکیوں کے ساتھ اس کے کوئی کسی طرح کے تعلقات ہوں، کوئی بات چیت ہو، کوئی اس طرح کے ریلیشنز، کوئی یا لڑکی ہے تو اس کے لڑکوں کے ساتھ، یہ سب چیزیں شروع سے بین کر کے چلیں، ان چیزوں کو سے بچے کو پہلے ہی بچا کر چلیں، ان چیزوں کے معاملے میں تھوڑا سختی سے بھی کام لیں اور بچے کو پیار سے بھی سمجھیں، اور پیار محبت بھی بڑی ضروری ہے۔ اور ایک چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو آپ پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ اگر اپنی فریاد، اپنی کوئی شکایت آپ کے پاس لے کر آتا ہے تو آپ اس کی فریاد سنیں گے، آپ اس کو ڈانٹ کر بھگا نہیں دیں گے، آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے تم تو جھوٹ بولتے ہو، آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم ایسے ہی ہو، تو آپ اس کی جو فریاد ہے اس کو رد نہیں کرو گے۔ جب آپ ایسا کرنے لگو گے، جب اس کا آپ سے بھروسہ اٹھ جائے گا تو وہ دھیرے دھیرے کہاں پہنچ جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، جب وہ آپ کو اپنا کچھ سمجھے گا نہیں، کیونکہ آپ کے اس کے بیچ میں فرق آتا چلا جائے گا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں خود بھی اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اولاد کے معاملے میں بھی، ہمارے اولاد کو بھی اپنے ایمان کی اور اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔